جو نہ تورات میں ہوتی نہ انجیل نہ زبور، نہ اس جیسی کچھ قرآن۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے اس؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم اس دروازے سے نکلنے سے پہلے اس سورت کو سیکھ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ، اور آپ مجھ سے بات کرتے رہے اس طرح سے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ اور میں جان کر آہستہ آہستہ چلتا، صرف اس لیے تاکہ دروازے سے نکلنے سے پہلے آپ مجھے بتا دیں۔ چنانچہ جب میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ صورت جو آپ نے فرمایا جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی سورہ فاتحہ پڑھو، یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے جس جیسی صورت نہ تورات میں نہ انجیل میں نہ زبور میں اور نہ ہی پورے قرآن میں اس جیسی صورت پورے فاتحہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم لوگ گئے صومالیہ، تو صومالیہ میں بیماری بہت کم ہے، بلکہ ہے ہی نہیں، اسپتال بھی نہیں، ڈاکٹر بھی نہیں۔ ہمارے ایک ساتھی بیمار ہو گئے تو ہم نے وہاں کے پرانے ساتھیوں سے کہا کہ ہمارا ساتھی بیمار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک ڈاکٹر ہے جو ہفتے میں ایک دن آتا ہے اس ملک، ہفتے کے 7 دن ہیں، ساتوں دن 7 ملک، صومالیہ کے لیے اس کا ایک دن ہے، اور وہ پورے ملک کے لیے۔ اور مجھے سر میں درد پہلے بہت زیادہ ہوتا، ابھی بھی کبھی شدید درد، اس کو مائیگرین کہتے ہیں، شدید درد ہوتا ہے۔ یہیں وہ درد ایسا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ آپ چھری سے اپنی گردن کا، اتنا شدید۔ تو مجھے درد ہوا تو گولی میں اپنے پاس رکھتا ہوں، تو وہ گولی میں کھانے لوں، تو ایک مقامی آ گیا کہ لگا یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں، کہ کیا کرنے لگے ہیں؟ میں نے کہا مجھے بہت شدید درد ہو، یہ کیا کرنے لگے، یہ کیا آپ بیان میں کیا کہتے ہیں، گولی کھا رہا ہوں۔ میں نے کہا پھر کیا کروں، ٹھہرو۔ تو بھاگ کے گیا اور اتنی سی شیشی، اتنی سی شیشی لے آیا، اس میں شہد، کہ لگا شہد میں شہد، یہ آفس۔ ایک تو ان کے ہاں اس کا اہتمام ہے، دوسرا یہ بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، اگر ہوتی ہے تو بخار، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ کوئی بیماری نہیں۔ اور جب کسی کا بخار ہوتا ہے تو وہ مسجد میں آئے گا، نماز سب پڑھتے، کوئی بے نمازی نہیں، مسجد میں آئے گا آگے پیچھے، آس پاس جو لوگ ان سے کہے گا فاتحہ فاتحہ، تو آس پاس کے سارے لوگ ایک دفعہ فاتحہ پڑھ کے اس میں جاتے ہیں، اور وہ ٹھیک ٹھاک، اور واقعی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بس یہ ان کی عادت تھی۔ بڑے سے بڑا بیمار جس کو شدید بخار ہے، چارپائی پہ پڑا، اس کو اٹھا کے لاتے مسجد میں،
کہتے فاتح سارے ایک ایک دفعہ پڑھتے اور واقعی ٹھیک. ہمارے حضرت مخدوم نور ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی مسئلہ لے کے آتا تو وہ سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم. کوئی بھی آتا کوئی بھی مسئلہ لے کے آتا سورہ فاتحہ عجیب صورت. ایک آدمی کو بچھو نے ڈنگ مارا. ایک صحابی نے فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کیا بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ علیہ السلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ اس نے اور میں تم نے کیا پڑھ کے دم کیا؟ کہ جی میں نے اس پہ یہ پڑھ کیا تھا سورہ فاتحہ. میں تمہیں کس نے بتایا کہ اس میں اگر دم کریں تو اثر؟ کہ جی بس میرے جی میں آیا. آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر تکلیف سے شفا. اور ہمارے مولانا جمشید صاحب قدس سے وہ جب کبھی کوئی بھی آتا کوئی بھی تکلیف معدے کی سر کی پیٹ کی در کی کوئی بھی تکلیف آپ تو پہلے تو مولانا کہتے تھے میں نہ ڈاکٹر نہ حکیم قریب پھر بھی کوئی عمل بتا دے تو مولانا فرماتے 7 دفعہ سورہ فاتحہ شروع میں آخر میں ایک ایک دفعہ یا 3 دفعہ پانی پہ دم کر کے پیو اور یہ عمل دن میں 3 دفعہ. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک. اور ہم نے بھی اس کا تجربہ کیا جن جن کو بتایا اللہ نے ان کو اس سے کافی 3 دفعہ دن میں. یہ سورہ فاتحہ عجیب ہی صورت لیکن یقین بغیر یقین کے فائدہ نہیں. حضرت مخدوم نور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے کہ حضرت میں مقروض پریشان ہوں تنگ دست ہوں اتار نہیں سکتا ہوں کیا کروں؟ حضرت نے ایک مٹی کا ٹھیلا اٹھایا مٹی کا ٹھیلا تو سورہ فاتحہ تو وہ سونے کا بن گیا اور اس کو دیا جاگے. اس نے جو دیکھا کہ سورہ فاتحہ سے ڈھیلا سونے کا بن گیا تو وہ گھر گیا اس نے بہت سارے اور دے سورہ فاتحہ دے سورہ فاتحہ دے سورہ فاتحہ کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان حریص بھائی اتنا موٹا سونا مل گیا جا کے کام کرو کام تم سب کو سونا بنانے کی پھر واپس آ حضرت آپ نے تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ تو فوراً ہو گیا میں کچھ بھی نہیں ہوا تو فرمانے لگے ہر ایک کی فاتحہ سے مٹی سونا ہے اس کی سورہ فاتحہ سے مٹی سونا بنتی ہے جس کی نظر میں مٹی سونا دونوں ایک جیسے بن. پہلے تم اپنی نظروں اور اپنی سوچ میں سونے کو مٹی جیسا سمجھ پھر پڑوس آتے پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ زبور میں جیل میں نہ تورات میں نہ قرآن میں اس سے سورہ فاتحہ ہمیشہ اس کو پلے باندھ
سورہ فاتحہ استعمال کرتے 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 اس میں قوت، جس چیز کو آدمی زیادہ استعمال کرتا ہے اس میں قوت ہوتی ہے۔ دائیں ہاتھ میں طاقت زیادہ ہوتی ہے بائیں میں، بولو کیوں؟ استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تو صرف استعمال ہوتا ہے استنجے میں، لوٹا اٹھانے میں، کام تو اس سے ہوتا ہے کیونکہ یہ استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ جب سورہ فاتحہ استعمال زیادہ کریں گے نا تو اس میں طاقت، سر میں درد ہو سورہ فاتحہ، پیٹ میں درد ہو سورہ فاتحہ، بے چینی ہو سورہ فاتحہ، جسم ٹوٹ ہو سورہ فاتحہ، کوئی پریشانی ہو سورہ فاتحہ۔ جتنی زیادہ اس کی کثرت کریں گے اتنی زیادہ آپ کی فاتحہ بڑھے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک دن آئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو کھڑے کھڑے قرآن پڑھا، آپ کھڑے ہوئے تھے اور اصحاب صفہ کو کیا پڑھا رہے تھے؟ قرآن مجید۔ قرآن پڑھانا میرے نبی کا کام، اور حال کیا تھا کہ آپ کے پیٹ پہ پتھر جس کی وجہ سے آپ اپنی پیٹھ کو سیدھا کرنا چاہ رہے تھے، چونکہ پیٹ خالی تھا تو کمر جھک گئی تھی، تو آپ نے پتھر باندھا تاکہ پیٹھ سیدھی رہے، پیٹ پہ پتھر اور اصحاب صفہ کو کیا پڑھا رہے تھے؟ دین کا کام ایسے، جو لوگ دین کا کام نہیں کرتے ہیں پیش کرتے ہیں، غربت ہے، تنگی ہے، مسائل ہے، یہ سب ایمان جب اللہ سے تعلق اور انسان کی اور اس کے سامنے اللہ کے نبی کے اپنی پیٹھ کو سیدھا کرتے اور قرآن کے یہ نکال دیا لگائی صحیح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو کئی سارے لوگ جب کئی سارے جمع ہوئے تو ہمارے یہاں تو کئی جمع ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب چند لوگ اکٹھے ہو جاتے پھر کیا کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کے؟ پہلے زمانے میں گپ شپ لگاتے تھے، حدیثیں سناتے تھے، اس سے کہانیاں سناتے تھے۔ آج کل کئی لوگ اکٹھے بھی ہو جائیں تو ہر ایک آپس میں باتیں نہیں کرتے، اپنا اپنا موبائل لے کے بیٹھے، عجیب زمانہ آ گیا۔ وہ ہمیں زمانہ برا لگتا تھا جب چند لوگ اکٹھے بیٹھ کے گپیں لگاتے تھے، برا لگتا تھا، لیکن اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ دل کرتا ہے کہ وہی لوگ آئے تو ٹھیک ہے، چلو آپس میں گپ شپ تو لگاتے، مسکرا لیتے تھے، ایک دوسرے کو دل کا حال سنا، دل ہلکا ہو جاتا تھا، ایک دوسرے کے کام آ جاتے تھے، ایک دوسرے کا حال معلوم کر لیتے۔ اب کچھے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سب کے سب اپنے موبائل میں گھسے، لیکن صحابہ کا زور الگ تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کئی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے قرآن سنانا شروع کیا، سنانا شروع کیا۔
قرآن. ایک شخص نے جب یہ منظر دیکھا نا، ابو موسیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، تو ایک شخص جلدی سے آیا، ابو موسیٰ اپنے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، 30 لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھے ایسی جگہ لے چلو اور ایسی جگہ بٹھاؤ کہ ابو موسیٰ کی مجھ پہ نظر نہ پڑے کہ میں بھی سن لوں۔ میں بھی اللہ کا کلام سن، مجھے کسی ایسی جگہ بٹھا سکتے ہو جہاں مجھے نہ دیکھے، تو مجھے دیکھے گا تو پھر نہیں پڑے گا شرما شرمی۔ جی ہاں بالکل۔ چنانچہ آپ علیہ السلام گھر سے نکلے اور اس شخص نے نبی پاک علیہ السلام کو ایسی جگہ بٹھایا جہاں آپ کسی نے نہیں دیکھا۔ چنانچہ آپ حضرت ابو موسیٰ شریف کا قرآن سنتے رہے سنتے رہے، پھر فرمایا انہو یقرأ علی مزمار من مزامیر آل داؤد۔ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابو موسیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کی دھنوں میں سے دھن عطا کی ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسا طرز دیا تھا اپنے کلام ثبوت کو پڑھنے کا کہ پہاڑ بھی جھوم، ہوائیں رک جاتی تھی، پرندے کھڑے ہو کے سنتے، جانور جنگل کے جانور کٹھے ہوئے، اتنی سریلی آواز ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے طرز دیا ہوتا، انداز دیا ہوتا، تو آپ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی دھنوں میں سے، ان کی طرزوں میں سے طرز دیا ہوا ہے، اس کو ایسا قرآن پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، تو میں نے قسم کھا لی، جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو میں نے قسم کھا لی کہ میں اپنے کندھے سے چادر نہیں اتاروں، یعنی کپڑے نہیں بدلوں، میں اپنے کندھے سے چادر نہیں اتاروں یہاں تک کہ سارا قرآن حفظ نہ۔ چنانچہ میں نے اپنی پیٹھ سے چادر نہیں ہٹا یہاں تک کہ سارا قرآن یاد کر لیا۔ کچھ تو پہلے ہی یاد تھا، جو رہ گیا تھا اس سارے کا سارا اس طرح یاد کیا کہ پیٹھ سے چادر نہیں ہٹائی، کپڑے نہیں اتارے، اس سے پہلے قرآن مکمل۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، تو جب کسی کو ایک آیت پڑھاتے ہیں نا تو فرماتے ہیں لہی خیر مما طلعت علیہ الشمس، پوری دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ قیمتی چیز سکھا دی ہے تمہیں، ایک آیت جو قرآن کی سکھائی ہے تمہیں، یہ پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، پوری دنیا سے زیادہ۔ اور یہ بات قرآن کی ہر آیت میں وہ کہتے ہیں، کسی خاص آیت کے لیے نہیں کہتے، جب کبھی کسی کو ایک آیت سکھاتے تو فرماتے پوری دنیا میں جو کچھ ہے، جتنی دولتیں، جتنے خزانے، جتنا پیسہ مال دولت ہے، ان سب سے قیمتی چیز یہ میں نے تمہیں ایک آیت سکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ، جب صبح ہوتی تو لوگ ان کے پاس آتے، ان کے گھر میں
اور وہ فرماتے اپنی اپنی جگہ بیٹھ، چنانچہ سارے اپنی جگہ بیٹھ جاتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اٹھتے اور ہر ایک کے پاس جاتے، وہ جو لوگ چھوٹے چھوٹے حلقے بنا کے آپس میں بیٹھ جاتے، ان سے فرماتے آپ کہاں پہنچے تھے کل؟ تو وہ بتا کہ جی یہاں تک۔ اس کو اگلی آیت پڑھاتے، پھر اوروں کے پاس آتے، ان سے بھی یہی کہتے تو نے کل کہاں تک پڑھا تھا؟ کہتی یہاں آیت پڑھاتے، پھر فرماتے علمھا، یہ جو آیت ابھی تمہیں سکھائی ہے نا اسے سیکھو، فإنھا خیر لک مما بین السماء والارض، اس لیے کہ یہ جو ایک آیت آپ کو آج کا سبق دیا ہے نا، یہ زمین آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب سے بہتر، اور ہر ایک سے یہ کہتے جس کو ایک آیت کا سبق کہتے اس سے فرماتے جو آیت تمہیں سکھائی ہے نا آج، یہ زمین آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب سے بہتر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود لوگوں قرآن مجید کو لازم، اس لیے کہ یہ اللہ کا دسترخوان، تم میں سے جو اللہ کے دسترخوان میں سے جتنا اٹھا سکتے ہو، دیکھو علم تو سیکھ سے ہی آتا ہے، فَإِنَّ الْعِلْمَ بِالتَّعَلُّمِ، فَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، اس لیے کہ علم تو سیکھنے سے ہی آتا ہے، بغیر سیکھے بھی نہ، جو لوگ خود ہی کتابیں پڑھ کے علامہ بن جاتے ہیں تو وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اوروں کے بھی گمراہ ہونے کا سبب ہوتے ہیں۔ سیکھا ڈاکٹری کو، پڑھانے بیٹھ گئے کو، سیکھا انجینئرنگ کو اور چلانے بیٹھ گئے۔ بھائی آپ کی جو لائن ہے آپ وہ کریں نا، آپ دوسرا کام کر رہے ہیں، آپ نے سیکھا ہی نہیں تو آپ کیسے ڈاکٹر کریں؟ انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، خود پڑھنے سے نہیں آتا، سیکھنا پڑتا ہے، کسی کا شاگرد بننا پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ قرآن اللہ کی مہمانی ہے، اللہ کا دسترخوان ہے، تم میں سے جو اس میں سے حاصل کر سکتا ہے وہ ضرور حاصل کرے، اور سب سے زیادہ خیر سے خالی وہ گھر ہے جس کے رہنے والوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے کلام سے کچھ بھی نہیں، سارے کے سارے جاہل۔ یہ گھروں میں سب سے زیادہ خیر سے ان اسفر البیوت من الخیر، خیر سے سب سے زیادہ صفر، سب سے زیادہ خالی گھر وہ ہے کہ جس میں کسی کو ایک آیت بھی نہیں، وہ گھر کہ جس میں قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی نہیں، وہ اس کھنڈر کی طرح سے ہے کہ جس کو کوئی آباد کرنے والا نہیں، اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر کو چھوڑ کے چلا جائے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر کو چھوڑ کے شیطان، سورہ بقرہ پڑھی جائے اور شیطان وہاں ٹھہرے، جنات شیاطین وہاں ٹھہرے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسن سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ ہر وقت پڑا رہتا تھا، ہر وقت حضرت عمر کے دروازے پہ بٹھا رہے۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ اسے جاؤ جا کے قرآن سیکھو، ہر وقت میرے دروازے پہ کھڑی رہتی، ہر وقت میرے دروازے پہ جاؤ جا کے قرآن سیکھو۔ چنانچہ وہ شخص گیا،
ہو جائے کہ قرآن سیکھنے لگے۔ اب حضرت عمر کے دروازے پہ آنا چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے اس کو دیکھا تو ناراضگی کا اظہار تھا، آنا ہی چھوڑ دیا، تو ملنا ہی چھوڑ دیا تو اس نے کہا "ہاں، مجھے اللہ کی کتاب میں وہ سب کچھ مل گیا ہے جس نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا۔ وجدت فی کتاب اللہ ما اغنانی عن باب عمر، مجھے اللہ کی کتاب سے وہ سب کچھ مل گیا ہے کہ جس کے بعد اب مجھے عمر کے دروازے کی ضرورت نہیں لگی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہر مسلمان کے لیے 6 صورتیں سیکھنا تو بہت ضروری ہے۔ کم از کم کتنی صورتیں؟ 6 صورتیں سیکھنا تو بہت ضروری ہے، لا بد، چارہ ہی نہیں اس کے بغیر۔ 2 صورتیں سیکھے فجر کی نماز میں پڑھنے کے لیے اگر امام بننا پڑے تو، 2 صورتیں سیکھے مغرب میں پڑھنے کے لیے، 2 صورتیں سیکھے عشاء میں پڑھنے کے لیے۔ یہ تو 3 نمازیں ہوں گی نا، باقی نمازیں بولو، زور اثر رہے گی تو ان کا کیا ہوگا؟ ہم نے نہیں پڑھنی ہے صورت، پڑھنی ہے لیکن فجر والی صورت پڑھنی ہے، عشاء والی اثر سمجھ گئے؟ حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ فجر کی نماز میں 2 صورتیں پڑھنی چاہیے۔ فجر کی نماز میں کتنی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ بہت سے ہمارے بر صغیر تقریباً 95% اماموں اور قاری صاحبان کی عادت ہوتی ہے کہ چند آیتیں ادھر سے چند آیتیں ادھر سے پڑھیں۔ ایک رکعت میں پڑھیں گے لو انزلنا اور دوسرے میں پڑھیں گے ان للمتقین، ایک میں پڑھیں گے ولا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ اور ایک میں کچھ اور پڑھیں گے۔ عام طور سے پورے پاکستان کے اماموں کے پیچھے نمازیں پڑھ کے میں تو یہی نظر ہے ولا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، یہ تو آیتیں ایسی ہیں کہ جو قاری صاحبان سے چھوٹ نہیں، لو انزلنا هذا القرآن زبر ہو تو ایسی پڑھتی ہیں بھائی، صورتیں پڑھیں، صورتیں فجر میں صورتیں پڑھیں، مغرب میں صورتیں پڑھیں، عشاء میں صورتیں پڑھیں، ایک ٹکڑا یہاں سے ایک ٹکڑا وہاں سے۔ ہمارے نبی نے پوری زندگی کبھی ٹکڑے ٹکڑے نہیں پڑھے، صرف زندگی میں ایک ہی دفعہ آپ نے پڑھا، صورتیں پڑھیں۔ وہ ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، 2 مقتدی آپس میں بات کہہ رہے ہمارے والے امام کو تو بس سمے علیکم بس سمے کچھ کے علاوہ کچھ آتے ہی اب تو تنگ آ گئے ہیں سن 2 مقتدی آپس میں۔ حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا لوگوں سورہ بقرہ سیکھو، سورہ نساء بھی سیکھو، سورہ مائدہ بھی سیکھو، سورہ حج بھی سیکھو، سورہ نور بھی سیکھو، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے احکام سکھائے، فَإِنَّ فِيهَا الْفَرَائِض، اس میں احکام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ
تعلموا سورۃ براء، سورہ براء سیکھو، اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ اپنی عورتوں کو کیا سکھاؤ؟ سورۃ نور سکھاؤ، وحرموهن بالفضة، اور ان کو چاندی کا زیور۔ حضرت ابو ریحانہ آپ علیہ السلام کی صحابی ہے، انہوں نے ایک دفعہ آپ علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ، میں قرآن یاد کرتا ہوں پھر جاتا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی مشقت ہے مجھے۔ آپ نے فرمایا، اپنے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو جو اٹھا نہیں سکتے۔ فعلیک بالسجود، نماز خوب خوب نفلیں پڑھو۔ قرآن یاد نہیں ہوتا تو خام کا اتنا زیادہ آپ بوجھ کیوں ڈال رہے ہو؟ یاد ہوتا نہیں ہے تم مشقت اٹھا رہے ہو، اتنا بوجھ اٹھاؤ جتنا اٹھا سکتے۔ حضرت عمیرہ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت ابو ریحانہ اسقلان یعنی فلسطین تشریف لائے، تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ سجدے بہت کرتے تھے، بہت نفلیں پڑھتے تھے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا نا نفلیں زیادہ پڑھو، وہ بہت نفلیں پڑھتے تھے۔ بھائی جو کام کر سکتے ہیں اس کو، جو نہیں ہوتا وہ اتنا ہی کریں جتنا کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو خام کا تکلیف میں ڈالنے کی۔ ہاں جو ضروری ہے وہ نہیں ہوتا تب بھی لگے رہو لگے رہو لگے رہو، ایک دن آئے گا کہ ہو جائے۔ علم دین پڑھنا، علم دین پڑھانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ ہمارا زمانہ مادیت کا زمانہ ہے، پیسے کی قیمت ہے، عہدے کی قیمت ہے، شہرت کی قیمت ہے، قرآن کی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے لوگ قرآن پڑھنے والوں کو بھی حقیر سمجھتے ہیں، قرآن پڑھانے والوں کو بھی حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن پڑھنا بھی بہت بڑی بات ہے، قرآن پڑھانا بھی بہت بڑی۔ زمین آسمان کے درمیان کتنی گاڑیاں ہیں، کتنی کوٹھیاں ہیں، کتنی کرسیاں ہیں، کتنی شہرتیں ہیں، کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، اتنی دنیا ہے زمین آسمان کے درمیان۔ عبداللہ بن مسعود بار بار فرماتے ہیں، ایک آیت جو آج سیکھی ہے نا یہ سب سے بہتر ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اب بتائیں یہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے، پڑھانے والے اساتذہ، یہ کتنے مالدار ہیں کہ نہیں مالدار؟ مالدار صرف وہ ہے جو گاڑی میں بیٹھا ہو، یہ ان سے زیادہ مالدار۔ اس لیے جو طالب علم علم دین کو پڑھتا ہو لیکن اس کو حقیر سمجھتا ہو، اس کو علم دین کا نہیں ملے گا۔ علم دین پڑھے خود اعتمادی کے ساتھ، جو پڑھ رہا ہوں دنیا میں سب سے افضل چیز ہے جو پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے مدرسوں کے بچے یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکوں کے سامنے جب جاتے ہیں تو وہ بیچارے اتنے مرعوب ہوتے ہیں ان سے کہ ان کے سامنے بول بھی نہیں پاتے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ اس کے بالکل برخلاف تھے۔ مولانا جمشید صاحب کے پاس کوئی بڑے سے بڑا جج، وکیل، ڈاکٹر، پروفیسر، پیسے والا، مال والا، ایسے اس سے بات کرتے تھے کہ وہ بیچارہ خود اعتمادی بڑی چیز ہے، تکبر الگ چیز ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے تکبر، اپنے آپ کو اوروں سے افضل سمجھ، یہ ایک گناہ ہے کبیرہ۔
لیکن خود اعتمادی یعنی اپنے علم کو علم سے افضل سمجھنا، علم دین کو دنیاوی علوم سے افضل سمجھنا، یہ تو عین ایمان ہے۔ اپنے کو افضل نہیں سمجھنا، اپنے علم کو سارے علوم سے افضل سمجھنا۔ میں نہیں ہوں کچھ بھی، میں تو بہت انسان میں ہوں، لیکن میں جو علم پڑھ رہا ہوں یہ علم دنیا کے سارے علم سے افضل ہے، یہ ذہن ہونا چاہیے۔ علم دین پڑھنے پڑھانے میں دنیا کے مسائل آڑے نہیں آنے چاہیے۔ چاچو بیمار ہے مجھے چھٹی چاہیے، چاچو بیمار ہے چھٹی چاہیے، تم کوئی اسپیشلسٹ ہو لے کے جا رہے ہو چاچو کے پاس، تمہارا رشتے دار فوت ہو گیا ہے مجھے مدرسے سے چھٹی چاہیے، تم فوت ہو گئے بس واپس لاؤ گے اس کو، دعا کرو ان کے لیے۔ یہاں رہ کے جو دعا کرو گے ان کے لیے جو فوت ہو گئے تو وہ زیادہ ان کے لیے نفع ہو، گھر جا کے جو دعا کرو گے وہ اتنی نفع مند نہیں ہوگی جو اللہ کے راستے کی دعا۔ اور یہ ساری باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے دلوں میں علم دین کی اہمیت نہیں ہے، علم دین کی اہمیت ہونی چاہیے۔ اور کل میں نے پوچھا کہ بھائی پرسوں جماعت میں کتنے ساتھی ہیں؟ کجی باقی کہاں ہیں؟ دو گھر گئے، ایک نیچے لیٹا ہوا ہے، کیوں لیٹا ہوگا؟ جی بیمار، ہاں بیمار، پیشاب نیچے کر رہا ہے کیا؟ نیچے تو بیت الخلا ہے ہی، پیشاب کہاں کرتا ہے؟ آتا ہے نا اوپر پیشاب کرنے کی۔ ہمارے مولانا طارق امین صاحب اللہ تعالیٰ ان کو عافیت صحت کی حفاظت، جب پڑھتے تھے تو دو آدمیوں کے سہارے سے سبق نہیں لایا جاتا، اتنے آدمی کے سہارے سے بولو، دو دو آدمی آدمیوں کے سہارے سے ان کو سبق بٹھایا جاتا اور ان کو آ کے سبق میں لٹرایا جائے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، لیٹ کے سبق، لیکن چھوڑتے کبھی نہیں۔ ایک دفعہ دور حدیث کا سال تھا 104، تو جو میری جگہ بیٹھنے کی مقرر تھی تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ آپ یہاں نہ بیٹھیں کیونکہ یہاں پیچھے ٹریک نہیں ہے، تو آپ جہاں استاد صاحب بیٹھتے ہیں نا استاد صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ ٹریک بھی لگا سکیں۔ چنانچہ میں استاد صاحب کے ساتھ بیٹھا، جب حاضری ہوئی تو بھائی عبداللہ کہاں ہے؟ جگہ خالی ہے، عبداللہ کہاں ہے؟ ساتھیوں نے کہا جی اس کو 104 میں، اس نے کہا جی وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، 104 بخارے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا اتنی دعائیں دی، اتنی دعائیں، اتنی دعائیں دی، سمجھ گیا کہ انشاءاللہ جو طالب علم سبقوں میں ناغے کرتے ہیں یہ طالب علم کبھی بھی علم کا نور نہیں پا سکے، یہ بس نام کے بن جائیں گے مولانا صاحب، مولوی صاحب، علم کا نور نہیں ملے گا۔
علم کا نور تو انہیں ملے گا جو گھسٹ کے بھی علم پڑھے، اٹھوا کے بھی علم پڑھنے آئے، ہر حال میں اپنی حاضریاں پوری رکھیں، کبھی ہے کبھی نہیں ہے، کیوں نہیں؟ جب نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ کسی وجہ سے نہیں ہے، یعنی وہ بہت زیادہ اہم تھی، یہ کم اہم ہے۔ اس لیے ہمیشہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفا کو کہہ سکتے تھے نا، بھئی آج تو مجھے اتنی بھوک ہے کہ پیٹ پہ پتھر ہے میرے بھائی، چل پڑ لینا کچھ کھا تو، پیٹ میں پتھر ہے اور اصحاب صفا کو سبق قرآن پڑھنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اہتمام عمل۔ ہمارے حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ انگریز کے خلاف ان کی چلتی رہتی تھی، تو آئے دن جیلوں میں جاتے تھے، جلسے کرتے تھے، سفر کرتے تھے، تو رات کو بعض دفعہ 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے سفر سے واپس آتے اور آ کے طلبا کو اٹھاتے کہ آج کا سبق نہیں ہوا، جب سبق پڑھنا، رات کو 12 بجے 2 بجے اٹھا کے سبق، اور بالکل یہی والا معاملہ ہمارے مولانا جمشید صاحب، کئی دفعہ وہ 12 بجے رات کو اٹھا کے سبق پڑھنا، چھوڑتے نہیں تھے، ناغہ نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے علم دین سیکھنا، اس کو عمل سمجھنا، یہ عمل ہے، جیسے مراقبے کو عمل سمجھتے ہیں نا، مراقبے کے لیے بیٹھا ہوں تاکہ اللہ سے تعلق کر رہا ہوں، لوگ الٹی سیدھی باتیں سنا رہے ہیں، اس سے اللہ سے تعلق بنے گا، تہجد میں اٹھ رہا ہوں، اللہ سے تعلق بنے گا، کیونکہ یہ اعمال ہیں سارے، علم دین پڑھنا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اس کی اہمیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ علم دین سیکھنے کو عمل سمجھے، اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھے، جس طرح انسان مراقبے کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے، چل پڑے گی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں در بدر کے دھکے کھا کے اللہ کے قریب ہوتا ہے، علم دین پڑھ کے بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہ کوئی فارملٹی نہیں، کوئی ڈگری بڑھ نہیں ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کا خواب میں زیارت ہوئی، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ، کوئی مسلمان سب سے زیادہ آپ کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا احمد، سب سے زیادہ میرا بندہ میرے قریب میرے کلام کے ذریعے سے ہوتا ہے، قرآن کے ذریعے سے، اس لیے علم دین بڑے شوق سے، چاہے کتنے بیمار ہو، نہ کرو، چاہے کتنی مجبوریاں ہو، سبق نہ چھوڑو۔ ہم نے دیکھا جن لوگوں نے ان تکلیفوں سے علم دین پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بہت، ہمارے استاد صاحب حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب، انہوں نے بھی علم دین ایسے ہی پڑھا، تکلیفوں سے، اللہ نے بہت کام لیا ان سے۔ ہمارے استاد صاحب تھے حضرت مولانا فہیم صاحب، انہوں نے بہت تکلیفوں سے بیماریوں سے علم پڑھا، اللہ نے بہت کام لیا ان سے۔ حضرت مولانا طارق امین صاحب، سارا پڑھائی کا زمانہ تکلیفوں بیماریوں، اللہ نے بہت کام لیا ان سے۔
تکلیفیں اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے، لیکن پڑھائی کے زمانے میں آنے والی تکلیفیں ایک قبولیت کا باعث مانگنی نہیں چاہیے، آ جائیں تو اس کو آزمائش سمجھ کے خوشی خوشی جھیلنا چاہیے، اور ان تکلیفوں میں اللہ سے قبولیت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اے اللہ، دیکھ مجھ سے چلا نہیں جا، بیٹھا نہیں جا، مگر میں نے چھوڑ اب تو قبول کر، ابھی بھی نہیں کریں گے اب تو، اب تو کر لیں۔ مجھے میری امی اس حال میں تھی، اس کو کتنا ترس آئے، اے امی سے زیادہ مہربان، اب تو کرم کر، اب تو رحم کر، دیکھ تیرے بندے کا کیا حال، ٹانگوں میں جان نہیں، سر چکرا رہا ہے، کتاب میں دیکھتا ہوں تو دماغ میں، لیکن میں نے چھوڑ نہیں ہے، تو میری مدد ہے، مجھے علم کا نور دے، علم کی حقیقت دے، علم کی بھی قبول، اللہ تعالیٰ ایسے لوگ تھوڑی دیر بعد
لا إله لا إله صل على سيدنا يا الله يا الله یا اللہ گناہوں سے بچنے کی یا اللہ ہمارے دلوں میں دین کی قیمت دے، ہمارے دلوں میں دنیا کی، یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی قیمت نکال کے دین کی قیمت بتا دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں دین کی قیمت بتا دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں دین کی قیمت بتا دے، ہمیں اپنی محبت عطا، اپنے پیارے نبی علیہ السلام آئے سنت کا شوق عطا، ہمیں آزمائشوں سے بچا، ہمیں امتحان سے بچا، ہمیں عافیت کا، ہمارے ساتھ آسانی کا، یا اللہ ہمارے جتنے پیارے پریشان ہیں، اے کریم سب کی پریشانی ختم، تکلیفیں دور کر، پوری امت مسلمہ کی جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور کر، امت کے لیے آسانی کر، ہمارے اس یا اللہ مدد سے اور پاک کر اپنی بارگاہ میں ہم دائیں ماتا یہاں رہنے والے اساتذہ طلباء صالحین سب کو اپنے بندوں میں شامل کر، سب کو اپنا اپنے نبی کا دیوانہ بنا دیں، یا اللہ یہاں کی دیوار کو جو اس چار دیواری میں آئے اپنی اسے محبت دے کے، اپنے نبی کی محبت دے کے، اتباع سنت کا شوق دے، گناہوں سے نفرت دے دے، یا اللہ امت کا غم دے اور دین کا درد دے، ہماری دعاؤں کو یا اللہ جن جن نے ہمیں دعا کی، یا اللہ ان سب کی تمام پریشانیاں، ہمارے پاس جو بچے پڑھ رہے ہیں یا اللہ تو ان کو مرتے دم تک فرما، اے اللہ جو آن لائن پڑھ رہے ہیں ان کو بھی اپنے محبوب کا شامل، پورے ادب آداب کے ساتھ علم دین پڑھنے کی ان کو توفیق عطا، دین کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کو حکمت عطا فرما، یا اللہ ان کو تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ، اہتمام عمل کے ساتھ، ادب آداب کے ساتھ ہم سب کو اپنے علم کا نور عطا فرما، آمین صلی اللہ